میرے رہبر میرے سردار خواجہ ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد رئیس احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں خصوصی پروگرام آفتاب چشت۔ ماہ رجب المرجب کا جو پہلا عشرہ ہے وہ عشرہ ہے ایک ولی کامل کا، یعنی پہلا عشرہ ہمیں ولی کامل کی طرف لے جاتا ہے۔ حضرت خواجہ خواجگاہ معین بے کساں حضور سلطان الہند خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت معین الدین حسن سنجری اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ اور اسی ماہ رجب کا دوسرا عشرہ ہمیں مولا علی کی جانب لے جاتا ہے۔ 13 رجب المرجب کی مناسبت سے حضرت علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ الکریم کی یوم ولادت کی طرف لے جاتا ہے۔ اور یہی ماہ رجب المرجب تیسرے عشرے میں ہمیں معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف لے جاتا ہے، یعنی 27 رجب المرجب۔ تو اس اعتبار سے یہ پورا مہینہ جو ہے بڑا بابرکت ہے۔ دیگر اس میں صحابہ کا اور دیگر جو ہے تاریخ کی عظیم ترین شخصیات کا بھی ذکر آتا ہے، لیکن یہ جو 3 ایونٹس ہیں میں یہ سمجھتا ہوں چھٹی شریف ہے، پھر یوم ولادت حضرت علی ہے، اور پھر یہ کہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ ایسے مواقع ہیں کہ جس پر عمومی طور پر محافل کا اہتمام ہوتا ہے اور جس میں ذکر و اذکار کا سلسلہ رہتا ہے۔ یہ جو پروگرام ہے آفتاب چشت، اس میں حضور خواجہ خواجگاہ معین بے کساں حضرت خواجہ معین الدین حسن چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے بات ہو رہی ہے۔ جو آپ کے فرامین ہیں ان میں بہت سی چیزیں موجود ہیں۔ بظاہر ایک بہت مختصر جملہ، ہم معمولی نہیں کہہ سکتے، بظاہر مختصر جملہ ہوگا، لیکن اس جملے میں ایک سمندر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں مجزن ہوگا، کہ جس کی جب تفہیم ہوتی ہے اور اس کی تشریح فرماتے ہیں علماء حضرات، اسکالرز حضرات، تو بہت سی چیزیں ہم پر مستحضر ہوتی ہیں کہ یہ چیزیں اس میں موجود ہیں۔ اس حوالے سے انشاءاللہ آج بات کریں گے آفتاب چشت میں۔ آج ہمارے مہمان ہیں علامہ مفتی خرم اقبال رحمانی صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ اور میرے بائیں جانب تشریف فرما ممتاز و معروف ریلیجس اسکالر پروفیسر ڈاکٹر محمد احمد قادری صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ اور آپ کے ساتھ تشریف فرمایا ملک کے ممتاز و معروف سناخہ محمد وسیم وسیع، بہت خوبصورت انداز میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اور اہل اللہ کی بارگاہ میں اپنا عقیدت کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ آج حضرت خالد محمود خالد رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بہت ہی خوبصورت کلام جو انہوں نے بہت پہلے پڑھا، آج سے 7-8 سال غالباً پہلے، میں چاہتا ہوں اسی کلام کو آج پڑھیں اور اسی رنگ میں پڑھیں تاکہ اس محفل کا، یہ بھی ایک محفل ہے، اس کا رنگ دوبالا ہو جائے۔ بسم اللہ۔ منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے، منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے، کتنی ملی خیرات نہ پوچھو، ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے، ان کے کرم کی بات نہ پوچھو۔ منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے، کتنی ملی خیرات نہ پوچھو، کتنی ملی خیرات نہ پوچھو، ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے، ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے، ان کے کرم کی بات نہ پوچھو، ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے، ان کے کرم کی بات نہ پوچھو۔ ظاہر میں تسکین دل و جان، باطن میں معراج دل و جان، باطن میں معراج دل و جان، نام نبی پھر نام نبی ہے، نام نبی کی بات
بات نہ پوچھو، ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے، ان کے کرم کی بات نہ پوچھو۔ میں کیا میری حقیقت، میں کیا میری حقیقت، سب کچھ ہے سرکار کی نسبت، سب کچھ ہے سرکار کی نسبت۔ میں تو برا ہوں لیکن میں تو برا ہوں لیکن میرے لاج ہے کس کے ہاتھ نہ پوچھو، ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے، ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے، ان کے کرم کی بات نہ پوچھو۔ سبحان اللہ، یہ بات تو اپنی جگہ طے ہے کہ ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے، اور ان کے کرم کی بات نہ پوچھو۔ جس پر کرم ہوتا ہے وہی جانتا ہے کہ کرم کیسے ہوتا ہے، اس کا اظہار الفاظ میں بہت مشکل ہے، چونکہ یہ ہے نا کہ اللہ کی رحمتوں کی تو کوئی انتہا ہی نہیں ہے۔ جس طرح اللہ پاک اپنے بندے پر کرم فرما دے، نبی کے وسیلے سے فرما دے، ولی کے وسیلے سے فرما دے۔ اچھا، آج چونکہ حضرت خواجہ معین الدین حسن چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، حضرت یہ فرمائی گا، ہم عام طور پہ یہ دیکھتے ہیں کہ ہم کسی اوراد و وظائف کی جانب بڑھتے ہیں، کوئی مسئلہ درپیش ہو، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم جز وقتی طور پر اس وظیفے کو، اس ورد کو اختیار کر لیں، اس کے بعد اللہ کے فضل و کرم سے اگر وہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے تو پھر ہم دوسری جانب نکل پڑتے ہیں۔ ہمارا عمومی معمول یہ ہے۔ تو یہ فرمائے گا، اوراد و وظائف کے حوالے سے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی چیز کا ہم عہد کر لیں، ارادہ کر لیں، عزم صمیم کر لیں کہ ہم نے یہ وظیفہ یا یہ ورد کرنا ہے، تو اسے صبح یا شام یا بلا ناغہ اس کو کیا جائے۔ اب اس میں یہ جو تاکید ہے یہ کیوں ہے اور کس حوالے سے ہے، اس کی کیا اہمیت ہے، میں چاہتا ہوں کچھ بیان فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ سب سے پہلے تو آپ کو، تمام حاضرین کو، اور اس کیو ٹی وی کے پلیٹ فارم سے تمام دیکھنے والوں کو حضور خواجہ خواجگان خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے عرص مبارک کی بہت بہت مبارکباد۔ بہت مبارک جناب۔ اور الحمدللہ جو محفل یہاں سجی ہے، یقیناً جو تجلیات اور فیوز و برکات حضور خواجہ صاحب کے دربار پر حاضر ہونے والوں کو نصیب ہو رہی ہے، تو جہاں جہاں خواجہ خواجگان کے چاہنے والوں نے اس محفل کا اہتمام کیا، یقیناً فیوز و برکات ان کو بھی نصیب ہو رہی ہیں، اور الحمدللہ ہمارا بھی حصہ اس کے اندر شامل۔ اللہ کریم ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ جہاں تک حضور خواجہ خواجگان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے اس فرمان کی بات ہے، تو آپ نے سرنامہ کلام میں دو باتیں بڑی خوبصورت کہی ہیں، جی ارشاد۔ میں چاہوں گا کہ اس کے حوالے سے بھی ہم کچھ جملے ارشاد فرما دیں۔ جیسے آپ نے کہا نا کہ اعراس کا ایک تسلسل ہے، رجب اللہ کا مہینہ، اور یہ اللہ والوں کا بھی مہینہ ہے، بے شک پہلی تاریخ سے ایک تسلسل ہے۔ لیکن جب ہم حضور خواجہ خواجگان کی طرف دیکھتے ہیں تو جو آج ہمارے پروگرام کا ٹائٹل ہے آفتاب چشت، تو جب آفتاب نمودار ہوتا ہے تو پھر ستاروں کی روشنی نظر آتی نہیں ہے، تو ایک تسلسل کے ساتھ اعراس کا سلسلہ چل رہا ہے، لیکن جب آفتاب چشت نمودار ہوا تو پھر اس کی روشنی تمام ستاروں پر غالب ہو گئی، اور اس نے اپنی روشنی میں تمام ستاروں کو سمو لیا۔ تو جب ان کا ذکر ہو رہا ہے تو باقیوں کا ذکر بھی ان کے ساتھ اس کے ضمن میں شامل ہو جاتا ہے۔ اور اسی طریقے سے جیسے آپ نے ارشاد فرمایا کہ ایک مختصر سا جملہ لیکن معانی بے شمار، تو جو اللہ والوں کی جو کرامت ہوتی ہے نا، وہ در حقیقت اللہ کے نبی کے معجزے کی ایک جھلک ہوا کرتی ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اور اللہ والے چونکہ انبیاء کی میراث ہوا کرتے ہیں، ان کے وارث ہوا کرتے ہیں، تو ان کی ذات کے اندر انبیاء علیہم السلام کی جو شانیں ہوتی ہیں ان کا اظہار ہوا کرتا ہے۔ تو یہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عظیم الشان معجزہ ہے۔ حضور نے فرمایا اعطیت بجوامع الکلم، مجھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جوامع الکلم کا معجزہ عطا فرمایا۔ یہ سرکار کی شان کہ مختصر جملے ارشاد فرماتے اور پھر اس پر پوری پوری کتابیں تصنیف کر دی گئیں، بڑے بڑے اس کے اوپر جو اصول و ضوابط اس کے اوپر اخذ کیے گئے۔ تو یہی شان سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے توسط اور وسیلے سے حضور کی امت کے اولیاء کو بھی عطا ہوئی، جس میں سے ایک
بزرگ جن کے آج ہم کلام کر رہے ہیں، جن پہ ہم گفتگو کر رہے ہیں، عطائے رسول فی الہند ہے نا، جی عطائے رسول ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے عطا ہوئے بر صغیر والوں پر بڑا احسان۔ بالکل بے شک۔ تو آپ کے جو فرامین ہیں، جو آپ کے جو اقوال ہیں، جو آپ کے مریدین نے نقل کی ہیں، بلا شبہ ایسے ہی ہیں، مختصر سے جملے، لیکن وہ قرآن و سنت کی تعلیمات کا نچوڑ، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کا نچوڑ اس کے اندر نظر آتا ہے۔ تو یہ جو اوراد و وظائف کی جہاں تک تعلیم ہے نا، دیکھیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ایک طریق رہا کہ حضرت ام المؤمنین سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی کہ حضور جاند عالم صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ رات میں جب بستر پہ آرام فرما ہوتے تو معوذتین پڑھا کرتے، سورہ فلق اور سورہ ناس پابندی سے پڑھا کرتے، اور جب حضور خود پڑھنے کی کیفیت میں نہیں تھے طبیعت کی ناسازی کی وجہ سے، تو حضور نے مجھے حکم دیا عائشہ تم پڑھو اور پڑھنے کے بعد دونوں ہاتھوں پہ دم کر کر میرے جسم پر پھیرو۔ یہ بات میں اس لیے ارشاد کر رہا ہوں، اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں شاید اوراد و وظائف سنت سے ثابت نہیں ہے، یا حضور نے کبھی ان چیزوں کی تلقین نہیں فرمائی۔ اسی طرح ایک بڑی مشہور حدیث مبارکہ، حضور نے ایک دعا صحابہ کو تعلیم فرمائی، کہا جو صبح و شام اس دعا کو پڑھ لیا کرے، صبح پڑھے گا شام تک مصیبتوں سے محفوظ رہے گا، شام کو پڑھے گا اگلی صبح تک مصیبتوں سے محفوظ رہے گا۔ تو اس کی پابندی جس طرح حضور نے ارشاد فرمائی، تو خواجہ خواجگان کی بھی تعلیم یہی ہے کہ جو اوراد و وظائف اللہ کے رسول سے یا خواجگان چشت نے عطا کیے ہیں، اس کی پابندی کریں گے تو ہی فائدہ حاصل ہوگا، اگر پابندی نہیں کریں گے تو فیوز و برکات ویسے حاصل نہیں ہو سکیں گے۔ البتہ یہ فرض و واجب کے زمرے میں نہیں ہے، یہ فیوز و برکات کے حصول کے لیے ہے کہ جتنی پابندی، جتنی مواظبت کی جائے گی، جتنا اللہ کا نام لیا جائے گا، جتنا اللہ کے پاک کلام کی تلاوت کی جائے گی، اتنا ہی رحمتوں کا، انوار و تجلیات کا نزول ہوگا۔ اس کیفیت میں اس کو دیکھا جائے گا تو انشاءاللہ بڑے فیوز و برکات حاصل ہوں گے۔ کیا کہنا، بہت عمدہ انداز میں مفتی صاحب نے اپنے جواب کو مکمل فرمایا۔ اگلا سوال ہے، انتہائی اہم سوال ہے آج کے اس موضوع کا بھی اور اس پوری سیریز کا، کہ یہ ہے کہ ہم جب قرآن کریم پڑھتے ہیں تو بے دلی سے ہماری سماعتیں کہیں ہوتی ہے، ذہن کہیں ہوتا ہے، ہماری توجہات کہیں ہوتی ہے، چاہے وہ قرآن نماز میں پڑھا جائے یا کوئی اور قاری صاحب پڑھ رہے ہوں، توجہ کتنی چاہیے ہوتی ہے، چونکہ اللہ کا پاک کلام ہے، اللہ تعالیٰ کا یہ اس میں جلالت اس میں نظر آتا ہے، تو آیا ہمیں کتنی اس میں اہتمام کرنا ہے سننے کے اعتبار سے؟ یہ بھی ارشاد ہوا کہ جب قرآن پڑھا جائے تو اسے غور سے سنو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ تو اس حوالے سے ایک انتہائی اہم سوال ہے، ایک وقفہ ہے، وقفے کے بعد ہم لوٹیں گے تو وہ سوال شامل کروں گا، ڈاکٹر صاحب کی خدمت میں پیش کروں گا اور جواب انشاءاللہ حاصل کریں گے۔ مجھے امید ہے آفتاب چشت میں اس پروگرام میں آپ کا اور ہمارے ساتھ رہے گا۔ آفتاب چشت میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ جو میں نے تمہیدی کلمات عرض کیے تھے اس جانب میں بڑھتا ہوں کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا یہ گناہ کبیرہ ہے۔ اب دیکھیے گا، یہ گناہ کبیرہ ہے، یہ آپ نے فرمایا جب کہ قرآن پڑھا جائے یا سنا جائے اور لوگوں کے دل نرم نہ ہو جائیں، دلوں پر رقت طاری نہ ہو جائے، اللہ کی خشیت نہ طاری ہو جائے، اور لوگ کھیل کود میں اور ہنسی مذاق میں اگر لگے ہوئے ہوں اور قرآن پڑھا جا رہا ہو تو یہ گناہ کبیرہ سے آپ نے اسے تعبیر فرمایا۔ اور یہ بہت اہم بات ہے کہ ہمارے گرد و پیش میں قرآن کریم پڑھا جاتا ہے لیکن ہماری توجہ اس طرف نہیں ہوتی، جبکہ یہ کلام الہی ہے، اس کا بہت ادب اور تعظیم ہے۔ اچھا فرمائیے گا، جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا اس میں جلالت جو ہے اللہ، تو جب اس کا بیان ہو یا قرآن کریم پڑھا جا رہا ہو تو اس کی فضیلت اور عظمت جو بیان کی ہے خواجہ صاحب نے اپنے اس فرمان میں چاہتا ہوں اس پر کچھ روشنی ڈالیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضی یا واسع الکرم۔ جو بنیادی سوال ہے، اس بنیادی سوال کا براہ راست تعلق ایمانیات سے ہے۔ واہ واہ، کیا بات! اور ایمانیات میں بھی اتنا نازک موضوع ہے یہ کہ جس کو سمجھنے والے سمجھ گئے تو وہ معین الدین چشتی بن گئے، اور جنہوں نے نہیں سمجھا تو وہ ابو جہل بن گیا۔ دونوں میں جو بنیادی بات نظر آتی ہے کہ بحیثیت انسان کے دونوں انسان ہیں، لیکن ایک رب کا محبوب ہے، رب کا دوست ہے، اور ایک رب کے پاس سے مردود قرار دیا گیا، اس لیے کہ سرتاپا تلاوت قرآن حضور کی ذات ہے۔ کیا بات ہے! حضور جب گفتگو فرماتے ہیں اور کوئی احترام سے سنتا ہے تو خدا کے نزدیک مقبول ہو جاتا ہے، بے شک۔ اور جب حضور تلاوت فرماتے ہیں اور کوئی گلے میں پھندا ڈال کر کھینچے تو وہ ہمیشہ کے لیے اللہ کی اس پر لعنت آ جاتی ہے۔ بالکل۔ فلعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، اس کے بعد اب کچھ نہیں رہ گیا۔ تو اب
سرکار سیدنا خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دلیل العارفین میں بنیادی طور پر اس عنوان کو اس لیے اہم سمجھا کہ تصوف میں جو اوراد و اشغال ہیں، تصوف میں جو بنیادی تعلیمات ہیں، ان تعلیمات کا بنیادی مرکز ہی قرآن ہے. کیا بات. اور قرآن میں ذکر اللہ، اور ذکر میں اسم جلالت اللہ، اور اللہ میں صرف اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ. اب اس کے بعد کچھ نہیں رہا، کچھ نہیں رہا، باہر کچھ نہیں ہے، اندر ہی اندر ہے سب کچھ. اور یہ فنا کی وہ منزلیں ہیں جو سمجھ جائے تو پھر وہ معاملات میں آگے بڑھتا ہے. کیا بات. سرکار سیدنا خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو فرامین لوگوں تک اپنے پہنچائے، جی جی، اور جس خوبصورت پیرائے میں معاشرے کو پیغام دیا، اس میں بنیادی پیغام یہ تھا کہ قرآن کا احترام کیسے کیا جائے. اب اس میں سرکار نے بیان فرمایا کہ قرآن دلوں میں ایمان کو زیادہ کرتا ہے، قرآن کی تلاوت، قرآن کی محبت دلوں کو زندہ کرتی ہے. اور اسی میں آپ نے ایک حدیث کا حوالہ دیتے ہوئے یہ بیان فرمایا کہ لوگ اس زمانے میں کچھ لوگ ایسے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ملاحظہ فرمایا، اور ملاحظہ فرماتے ہوئے یہ کہا کہ یہ قرآن سنتے تو ہیں، پڑھتے تو ہیں، لیکن ان کے ذہن یا ان کے دل قرآن سے زیادہ لہو و لعب، کھیل کود میں اور دنیاوی اشغال میں مصروف ہیں. اور یہ منافقت کی نشانی ہے. اب دیکھیے یہ دل کی وہ بیماری ہے منافقت جو ہر عمل کو کھا جاتی ہے، ہر عمل کو کھا جاتی ہے. بالکل. ورنہ سورہ منافقون آئی ہے وہ کیوں آئی ہے؟ اور منافقون کے متعلق، منافقوں کے متعلق ان المنافقین فی الدرک الاسفل جو کہا گیا، وہ کیوں کہا گیا کہ سب سے نچلے درجے میں یہ دفن کیے جائیں گے، یہ پھینک دیے جائیں گے. کیوں؟ کہ منافق کے دل میں سب سے پہلی پہچان یہ کہ اللہ کے کلام کی عزت نہیں ہوگی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی پہچان بتلا دی. دوسری بات یہ کہ منافق کی پہچان یہ ہے کہ اللہ کا کلام سب سے بڑا، اللہ کا کلام محبوب ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی عزت نہیں ہوگی. جس نے کلام اللہ کی عزت نہیں کی وہ نبی کی عزت کیا کر سکتا ہے؟ اور جو نبی کی عزت نہیں کر سکتا وہ قرآن کی عزت نہیں کر سکتا. یہ لازم و ملزوم ہے. قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے. یہ کیا بات. اب ایمان اور قرآن کو پڑھنا ہے تو سرکار سیدنا خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جتنا جتنا تم تلاوت کرو گے تمہارا ایمان اتنا ہی مضبوط ہوگا اور اس میں زیادتی ہوگی. یہ وظیفہ بتلایا ہے. سبحان اللہ. اس وظیفے کو کر کے تو دیکھیں. اسی طریقے سے سرکار فرماتے ہیں کہ جو لوگ معاشرے میں رہتے ہیں اور قرآن کی تلاوت سے محروم رہتے ہیں، گویا انہوں نے اس لذت کو چکھا ہی نہیں. اب یہ جو آج کا معاشرہ ہے، اس معاشرے میں آپ سرکار سیدنا خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے اس قول کی طرف آئیے. آج کی جو معاشرتی برائی ہے اس طرف جائیے. جی فرمائیے. میں اپنے ان تمام بہن بھائیوں سے یہ ذمہ داری سے بات کہتا ہوں کہ محراب کی عزت ولی سے زیادہ کوئی نہیں کر سکتا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. مصلی کی عزت ایک ولی سے زیادہ کوئی نہیں کر سکتا. اور تسبیح کی حرمت کو اگر کوئی قائم کرتا ہے تو وہ ولی قائم کرتا، کوئی نہیں کر سکتا. اس لیے کہ ولی عالم بھی ہے اور وارث علماء بھی ہے. اللہ. اور یہ علم یہ ایسے نہیں ملتا کہ اس راستے سے لے لیا، اس راستے سے لے لیا، اس سے سند لے لی، اس سے سند لے لی، جھوٹی تعریفیں کروا لی، دنیاوی مفادات حاصل کر لیے. علم بزرگان دین کی نظر سے اور خدمت سے ملتا ہے. اور نظر اور خدمت میں قرآن کا پیار ہوتا ہے تب ملتا ہے. کیا کہنے ڈاکٹر صاحب. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو یہ بزرگان دین کا عمل جس کو ہم قرآن کہتے ہیں، آج ہم نے کیا تماشا بنایا ہوا ہے؟ ہم نے تماشا بنایا ہوا اذان ہوتی ہے اور ہم اسے ٹٹول کر رہے ہیں. اذان کا جواب دینا ہے، یہ بھی ذکر اللہ ہے. اور پھر جب اذان ہو گئی تو آپ چھوڑ دیجئے زمانے کو. اس لیے کہ آپ کے رزق میں برکت کیوں نہیں ہو رہی؟ رزق میں برکت اس لیے نہیں ہو رہی کہ بزرگان چشت نے تو لکھا ہے، پڑھنے والا تو کوئی ہو، کہ جب اذان کا جواب نہیں دیں گے تو رزق میں برکت نہیں ہوگی. یہ سب سے بڑا وظیفہ ہے کہ جواب دو، رزق میں اور عمر میں برکت ہوگی، بیماریاں چلی جائیں گی، بیماریاں چلی جائیں گی. اور پھر اس کے بعد آج ہم کیا کرتے ہیں جناب، اکثر و بیشتر ٹیلی ویژن پہ بھی دکھاتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں، خوش بھی ہوتے ہیں کہ چلے ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے کہ یہ دنیاوی بات بھی کر رہا ہے اور تسبیح پر اللہ کا نام بھی لے رہا ہے. یہ کیسے ممکن ہے؟ مجھے سمجھا دو. یا تم دنیاوی عمل کر لو، تسبیح کی توہین نہ کرو، رکھ دو ایک طرف. تسبیح دکھاوے کے لیے اور بیٹھ کر صرف دکھاوے کے لیے نہیں ہوتی تسبیح.
تسبیح دل کو نرم کرنے کا ذریعہ ہے اللہ کا نام لے کر. خدا را مذاق نہ بناؤ. جب تسبیح پڑھو تو پھر تسبیح پڑھو, پھر کوئی بیچ میں نہ ہو, پھر عشق ہو, عاشق ہو اور پھر معشوق ہو. تسبیح پھری پر دل نہ پھریا. ہاں, اب تسبیح تو پھرا رہے ہیں نا, دل نہیں پھرا رہے. تو یہ اولیاء کاملین جو بزرگان دین ہے, تو یہ جو قرآن کریم کی محبت جس کو نہ ہو اور قرآن کا احترام نہ ہو اور قرآن کے الفاظ یا تلاوت کو سننے کے بعد وہ خاموش نہ ہو اور اس کا دل نہ پگھلے. قرآن کریم نے فرمایا لو انزلنا, قرآن کریم میں ہے نا, اللہ نے فرمایا ہے لو انزلنا هذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ. یہ تو اللہ کا ذکر ہے کہ جس کو مومن نے برداشت کر لیا دل پر, اور یہ قلب مصطفیٰ کی برکت ہے. پہاڑ پہ نازل ہو جاتا تو پہاڑ ریزہ ہو جاتا. تو قلب مصطفیٰ کی برکت ہے کہ جو اپنی برکت سے آپ نے ولیوں کو دیا اور اولیاء نے اپنے مریدین کو عطا فرمایا. یہ آج تسبیح کا بھی احترام کیجئے, قرآن کا بھی احترام کیجئے, ذکر کا بھی احترام کیجئے, ورنہ کچھ نہیں ملنا. صرف تسبیحیں دکھاتے رہ جاؤ گے, کچھ نہیں ملے گا. کیا بات. ڈاکٹر صاحب نے جو منظر کشی کی ہے فی زمانہ, ہم یہ دیکھیں کہ اس کے بہت سے مظاہر ہم دیکھ سکتے ہیں اپنے معاشرے میں, اپنے گرد و پیش میں, اپنی سوسائٹی میں. بہر صورت یہ تصوف بنیادی طور پر درس جو دیتا ہے وہ ادب کا درس دیتا ہے, چاہے وہ قرآن کریم کا ادب ہو, نبی کریم علیہ السلام کا ادب ہو, اصحاب اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم کا ادب ہو, اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کا ادب ہی ادب ہے. مذہب جو ہے نا اسلام, اس میں ادب ہی ادب ہے, ایک تہذیب نظر آتی. اچھا کیا فرمائے گا, ہمارے ہاں بہت ساری چیزیں ایسی نظر آتی ہیں کہ جناب ایسے کر لو تو رزق بڑھ جائے گا, اپنی کوئی مراد پوری کرنی ہو تو بڑے بڑے ہم سائن بورڈ دیکھتے ہیں کہ محبوب آپ کے قدموں میں, اور یہ اور وہ نہ جانے کیا کیا الٹا سیدھا. بہر صورت یہ فرمائی, خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا ہے کہ حاجت پوری کرنے کے لیے سورہ فاتحہ جو ام الکتاب بھی کہا جاتا ہے, سرنامہ بھی کہا جاتا ہے قرآن کریم کا, سر ورق بھی اسے کہیں, یہ کتنے ہی عنوانات ہیں اس کے سورہ فاتحہ کے, آپ نے فرمایا. تو آپ کے اس قول مبارک سے تو کلام اللہ اور سورہ فاتحہ کی فضیلت اور شان سامنے آتی ہے. میں چاہتا ہوں اس پر کچھ کلام فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کلام اللہ کے حوالے سے ڈاکٹر صاحب نے بڑا خوبصورت بیان فرمایا. اچھا, سورہ فاتحہ کے حوالے سے آپ یہ دیکھیں کہ حقیقی صوفی کی تعلیمات کیا ہوتی ہیں, وہ ہمیں یہاں خواجہ صاحب علیہ رحمہ کے اس بیان سے, اس اقتباس سے پتہ چل رہا ہے. حقیقی صوفی دائیں بائیں نہیں گھماتا, بلکہ وہ بندے کو اللہ کی بارگاہ میں لے کر آتا ہے. کہیں دوڑ کر جانے کی ضرورت نہیں ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین, ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں, ہماری جتنی حاجتیں پوری ہوں گی تیری ہی بارگاہ سے ہوں گی. تو سورہ فاتحہ کا جو وظیفہ ہے نا, ایک جہت تو اس میں یہ ہے کہ جب وہ سورہ فاتحہ کی تکرار کرے گا تو اس کے ذہن میں, اس کے قلب میں, اس کے باطن میں, اس کے ظاہر میں یہ بات پیوست ہو جائے گی بار بار پڑھ کر کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین. حقیقی عبادت جب اللہ کی ہے تو حقیقی مدد بھی اللہ ہی کی جانب سے ہے, تو مجھے دائیں بائیں سہارے ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے. میں اپنے رب کی بارگاہ سے رو لگاؤں, چونکہ ان اللہ علی کل شیء قدیر اسی کی ذات ہے جو ہر اسباب سے ماورا ہے. اسے اسباب کی بھی حاجت اور ضرورت نہیں ہے, وہ جو چاہے جیسا چاہے بے نیاز ہے. تو وہی حقیقی مددگار ہے جو بیونڈ دی لمٹس, اگر کسی کے پاس اختیار ہے تو صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات گرامی ہے. تو بندے کا تعلق رب کے ساتھ اگر مضبوط کرنا ہے تو سورہ فاتحہ کی بنیادی تعلیم یہی ہے. تو حضور خواجہ صاحب کے فرمان سے ایک بات تو یہ جہت نظر آتی ہے کہ بندے کا تعلق رب کے ساتھ جڑے اور مضبوطی کے ساتھ جڑے, کامل یقین کے ساتھ کہ میری ساری جو حاجتیں پوری ہوں گی وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ سے ہوں گی. دوسری کیفیت یہ نظر آتی ہے کہ خود پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس صورت مبارکہ کے کئی نام ارشاد فرمائے, اور مفسرین لکھتے ہیں کہ عرب کا یہ رواج ہے کہ کسی چیز کے اگر زیادہ نام ہو نا تو اس کی فضیلت پہ دلالت کیا کرتے ہیں. تو قرآن مجید فرقان حمید میں 114 صورتیں ہیں, مگر جتنے نام سورہ فاتحہ کے بیان ہوئے اتنے نام کسی اور صورت کے بیان نہیں ہوئے. اور قرآن مجید فرقان حمید کی اس صورت مبارکہ کے متعلق خود پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بیماری کی شفا ہے, سبحان اللہ, ہر درد کی دوا ہے سورہ فاتحہ. اور حضور نے بتایا بھی اور کر بھی دکھایا. اچھا مفتی صاحب, بہت اچھی بات کہی آپ نے. حضور علیہ السلام نے خود بھی اس پر عمل فرمایا اور اس کو امت کے لیے تعلیم بھی فرمایا. سورہ فاتحہ میرا خیال ہے کہ اگر 3 سال کا بچہ, 4 سال کا بچہ ہو یہاں سے لے کر, اور 90 سال کا بزرگ جو ہوگا اسے بھی سورہ فاتحہ یاد ہوتی ہے. ہم نہ جانے کہاں کہاں بھٹک رہے ہوتے ہیں. اس پر مزید کلام سنیں گے ہم انشاءاللہ مفتی صاحب سے جب وقفے سے لوٹیں گے. ایک وقفہ ہے, وقفے کے بعد لوٹتے ہیں. مجھے امید ہے آپ کا اور ہمارا ساتھ رہے گا. جناب آفتاب چشت حضرت خواجہ معین الدین حسن چشتی
اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے 810ویں سالانہ عرس کے موقع پر ARYQ TV نے بہت خوبصورت محفلیں سجائی، بہت خوبصورت پروگرامز پیش کیے. انہی میں سے ایک یہ پروگرام ہے جسے آپ دیکھ رہے ہیں اور آپ کے اقوال زرعی کو شامل کیا جا رہا ہے. اس میں ہمارے لیے جو دروس ہیں انہیں شامل کیا جا رہا ہے. سورہ فاتحہ کی فضیلت کے حوالے سے آپ ارشاد فرمائیں. جی، سورہ فاتحہ کے حوالے سے حضور خواجہ صاحب علیہ رحمہ کے جو اقتباسات ہیں اس کے حوالے سے گفتگو چل رہی تھی. اس میں نے جیسے عرض کی کہ وہ احادیث رسول کا بھی نچوڑ ہوا کرتے ہیں. تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ ارشاد فرمایا تو صحابہ بھی سمجھ گئے اور بعد میں اولیاء کاملین بھی اس بات کو سمجھ گئے کہ ہمیں سورہ فاتحہ کی جو ہے نا برکتیں حاصل کرنے کے لیے اس کا ورد کرنا چاہیے، وظیفہ کرنا چاہیے. تو جیسے حاجت روائی کے حوالے سے جب بات ہو رہی تو خواجہ صاحب نے خاص طور پر ارشاد فرمایا، دیر العارفین میں یہ بات موجود ہے. آپ نے فرمایا کہ بیماری سے شفا کے لیے اور حاجت روائی کے لیے کام کیا کرنا ہے؟ فجر کی نماز سنتوں کے بعد 41 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، اس طرح کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین. 41 مرتبہ سورہ فاتحہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم کی جو میم ہے اس کو الحمدو کے لام سے ملانا ہے، مل حمدو پڑھنا ہے. فرما 41 مرتبہ یہ روزانہ پڑھنے کی عادت ڈالنے، اول آخر درود شریف کے ساتھ. بیمار ہیں تو شفا بھی ملے گی اور کوئی حاجت اور پریشانی تو حاجت روائی بھی ہوگی. اور آپ نے یہاں تک ارشاد فرمایا اگر کوئی اس کو پابندی کے ساتھ کرتا ہے اور حاجت روائی نہ ہو تو ہمارا دامن پکڑ لے. اللہ. اسی طرح آپ فرماتے ہیں کہ مشائخ کے طبقات میں اور اہل سلوک کے طبقات میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے سورت مبارکہ کی اتنی برکتیں رکھی ہیں. آپ نے فرمایا کہ الحمد کے 5 حروف ہیں اور 5 نمازیں ہی ہم پر فرض ہیں. فرمایا جو سورہ فاتحہ کو پابندی کے ساتھ پڑھتا ہے تو 5 نماز میں جو نقائص رہ جاتے ہیں، جو ہماری کوتاہیاں کمزوریاں ہوتی ہیں، فرمایا سورہ فاتحہ کی برکت سے 5 نمازوں کی نقائص دور ہو جایا کرتے ہیں. پھر آپ نے فرمایا اللہ، الحمد کے ساتھ اللہ. فرمایا اللہ میں 3 حروف ہیں تو الحمدللہ جب کرتے ہیں تو 5 اور 3 ہو گئے 8. تو فرماتے ہیں اس کے پڑھنے والے کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں. جنت کے 8 دروازے، اس کے 8 حروف پڑھیں، فرمایا 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں. اسی طرح آپ نے فرمایا رب العالمین ملانے 10 حروف ہو جاتے ہیں. تو فرمایا 8 اور 10 18 ہو گئے. تو جو سورہ فاتحہ پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے 18,000 عالم پیدا فرمائے. صرف اس ایک آیت پڑھنے پہ اللہ تعالیٰ 18,000 عالم کا ثواب عطا فرمایا کرتا ہے. اس طرح سورہ فاتحہ کی آپ نے فضیلت کو بیان فرمایا تاکہ لوگوں کی رغبت پیدا ہو. اور جو ایاک نعبد و ایاک نستعین، ثواب کے ساتھ ساتھ حقیقی تعلق رب کی بارگاہ میں ایاک نعبد و ایاک نستعین کی کیفیت میں جڑ جائے. اور حقیقت میں صوفیہ کا کام یہی ہوتا ہے کہ اللہ کے بندوں کو اللہ کی بارگاہ میں پہنچانا اور ان کا تعلق مضبوط کرنا. ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اور ہمارا ایمان اس پر بالکل مسلم ہے کہ قرآن کریم میں، جہاں قرآن کریم میں خود ارشاد ہوا کہ اس میں رحمت بھی ہے، شفا بھی ہے، یہ شفاعت بھی کرے گا اپنے پڑھنے والے کی، تو اس میں سب کچھ موجود ہے. ہم نہ جانے کہاں کہاں تلاش بسیار میں ہم نظر آتے ہیں، نہ جانے کس کس کے پاس جاتے ہیں. قرآن میں وہ تمام چیزیں موجود ہیں کہ جس سے ہماری تمام تر تشفی ہو سکتی ہے اور دنیاوی و اخروی نجات اس میں ممکن ہے. اچھا، سلسلہ چشتیہ کے جو وظائف ہے، معروف وظائف، میں چاہتا ہوں اس پر کچھ کلام فرمائیے ڈاکٹر صاحب. میں چاہتا ہوں دیکھیے ایک بات آپ سے عرض کرتا چلوں کہ بزرگان دین نے جو وظائف دیے ہیں، جو اوراد دیے ہیں، یا جو کتب سلاسل اولیاء اللہ کی جانب سے ہماری طرف تحائف میں آئی ہے، اس کا ایک بنیادی مقصد پہلے سمجھ لیں. جی فرمائیے. کہ یہ وظائف بیچنے کے لیے نہیں ہوتے، یہ دکھاوے کے لیے اور دکانیں سجانے کے لیے نہیں ہوتی. Not for sale. جی، آپ نے سرنامہ کلام میں بات کہی تھی نا کہ وہ دکانوں پہ لکھا ہوتا ہے. میں دکانیں کہتا ہوں. بزرگان دین کے آستانے ہیں، دکانیں نہیں ہیں. بزرگان دین کے دروازے ہیں جو رحمتوں کے دروازے ہیں. ہے نا، بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ہے نا. اس طرح خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، سبحان اللہ. تو ان دروازوں سے جو بھیک ملتی ہے، جو فیض ملتا ہے، وہ اس لیے ملتا ہے کہ یہ لوگوں تک پہنچاؤ، کیونکہ یہ امانت ہے. یہ اسی زمرے میں آتی ہے کہ جہاں حضور نے فرمایا تھا کہ لوگوں تک پہنچا دو، چاہے یہ ایک آیت ہی کیوں نہ ہو. بلغوا انی ولو آیا، چاہے وہ ایک نشانی ہے یہ. اب یہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں نا ہمارے یہاں سے، ہم بزرگان دین سے لے لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد اپنے کرامتیں دکھانا شروع کر دیتے ہیں. جو یہ از خود ولی بن جاتے ہیں نا، یہ بڑے خطرناک ہیں، ان سے بچنا چاہیے. اور اولیاء کاملین کہتے نہیں کہ میں ولی ہوں، آپ کا دل بولتا ہے یہ ولی ہے. ہاں، یہ پہچان ہے، دل گواہی دیتا ہے. جی، رسالہ قشیریہ کا ایک حوالہ دے دوں، اس کے بعد میں بات کر لوں. رسالہ قشیریہ میں یہ کہ جو ولایت کا دعویٰ کرے، سمجھنا کہ وہ بھٹکا ہوا ہے. اور جو ولی ولایت کا دعویٰ کرتا ہے
وہ دعویٰ اس بنیاد پر نہیں کرتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں دوست ہوں، بلکہ رب کہتا ہے یہ دوست ہے، دلوں میں ڈال دیتا ہے۔ تو آئیے کچھ باتیں کر لیں۔ آنکھوں میں تکلیف ہوتی ہے تو سرکار سیدنا خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اسم گرامی ہے، بہت محبت سے آپ اس کا ورد کیجئے، هو القیوم، اور پھر ہاتھ پر ایسے دم کر لیجئے اور چہرے پہ مل لیجئے، آنکھوں میں مل لیجئے۔ اچھا، اس کی تعداد کا کوئی ذکر نہیں؟ کوئی تعداد نہیں ہے، اس کو ورد میں ہے، پڑھ لیا آپ نے، کر لیا، ہر نماز کے بعد 3 بار پڑھ لیا، 7 بار پڑھ لیا، 11 بار پڑھ لیا طاق میں، تو زیادہ بہتر ہے۔ اسی طریقے سے جو اللہ تعالیٰ کے اسما تو بہت سارے ہیں، لیکن اس میں اعظم میں خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے الحی القیوم کو بیان فرمایا ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں زندہ اور ہمیشہ رہنے والا، یا حی یا قیوم، آپ پکارتے رہیے، پکارتے رہیے، آپ جتنا پکاریں گے الحمدللہ وہ اتنے ہی زیادہ اس کی برکات و فیوز نصیب ہوں گے۔ اسی طریقے سے کچھ دعائیں سرکار سیدنا خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمائی، تو اس میں سے اب ظاہر ہے کہ ٹیلی ویژن کا یہ پروگرام ہے، اس کو ریپیٹ کر کے ضرور دیکھ لیجیے گا۔ سرکار سیدنا خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اکثر و بیشتر جو معمولات تھے ان کے صبح کی نماز کے بعد تو آپ یہ پڑھا کرتے تھے، اللہم زد نورنا، اے اللہ تو اپنا نور ہم میں بس دے دے، عنایت فرما دے۔ پھر اسی وزد سرورنا، تو اپنی محبت، اپنا سرور، اپنا نشہ ہمیں عطا فرما دے، اور اپنی معرفت ہمیں دے دے۔ اردو میں بول دیں، اردو میں بول دیں، وہ ساری زبان۔ اور پھر وزد طاعتنا، اور تو اپنی طاعت ہمیں عطا فرما دے، اپنی طاعت، اپنی محبت، اپنی طاعت عطا فرما دے۔ اور پھر وزد محبتنا، تیری محبت ہمیں عطا فرما دے، یعنی ہم تو تجھ سے تجھی کو مانگ رہے ہیں۔ اور پھر وزد عشقنا، اب یہ عشق کیا ہے؟ اب یہ فنا کی منزل میں جاتا ہے نا، تو اگر کچھ الفاظ بھی یاد ہیں ہمیں سرکار کی محبت کے لیے، اگر ہم یاد کر لیں آج اور ہم اللہ کی بارگاہ میں اس دعا کو پیش کریں تو میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ قبولیت کے درجات پر ہوتے ہیں۔ اچھا، ایک بات اور کہ جیسے آپ نے فرمایا کہ یا سبحون یا قدوس یا غفور یا ودود، جب یہ کوئی اس کا ورد کرتا ہے اور اپنے مخالف کے سامنے جاتا ہے اس کا ورد کرنے کے بعد، تو دشمن کا دل نرم ہو جاتا ہے، مخالف کا دل نرم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے کوئی ایسی حاجت ہے جس میں تکلیف ہے، پریشانی ہے، انٹرویو دینے جا رہے ہیں یا امتحان دینے جا رہے ہیں یا رزق کی تلاش میں جا رہے ہیں یا اور زندگی کے معمولات ہیں، پریشانیاں ہیں، کہیں کوئی کورٹ کچہری ہے، کوئی آپ حق پر ہے، قائم ہے، تو یہ کلام الہی جو ہے نا یہ حق کا ساتھ دیتا ہے، ناحق نہ کیجیے گا، ہاں حق کا ساتھ دیں۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ذوالجلال والاکرام آپ نے پڑھ لیا، اور پڑھنے کے بعد آپ نکل گئے اور آپ نے دعا کر دی کہ اللہ تو ہی تو سب سے بڑا ہے، تیری تو کرم ہے، تیری تو رحمت ہے، اس کا سہارا لے کر میں جا رہا ہوں۔ تو سرکار سیدنا خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو اراد و اشغال کو اخلاص نیت سے، جو میں نے سرنامہ کلام بات کی تھی کہ اخلاص نیت سے اگر یہ وظائف کرے گا بالکل تو اس میں برکت ہوگی، ورنہ یاد رکھیے گا، یہ مت کہیے گا کہ یہ تو خواجہ صاحب نے بیان کیا تھا تو ہمارا تو کام ہی نہیں ہوا، نعوذ باللہ من ذالک۔ خواجہ صاحب کا قصور نہیں ہے، نیت کا قصور ہے۔ زبان کی پاکیزگی معین الدین والی لاؤ، نیت کا قصور بھی ہے ڈاکٹر صاحب، نیت کا فطور بھی ہے جی۔ اور ایک جملہ نظر کر کے بات ختم کرتا ہوں کہ دل کی پاکیزگی معین الدین چشتی کے لے کر آؤ، زبان کی پاکیزگی معین الدین کے لاؤ، سجدے کو اس طرح سے بنا دو جیسے بزرگان چشت نے کہا، پھر آپ سے پوچھا جائے گا دعا کیسے قبول نہیں ہوتی۔ بہت عمدہ انداز میں دونوں ہی اسکالرز نے ماشاءاللہ۔ آج کا پروگرام انتہائی اہم تھا، سورہ فاتحہ کے حوالے سے بھی آپ نے سنا، اور دیگر اوراد و وظائف جو بہت معروف وظائف ہیں سلسلہ چشت کے بزرگان، اور بطور خاص حضرت خواجہ معین الدین حسن چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے جو فرمائے ہیں، اصل میں ڈاکٹر صاحب نے صحیح فرمایا، آپ دکانوں پر نہ جائیں، اہل اللہ کے قدمین میں آ جائیں، آپ کو سب کچھ مل جائے گا۔ اللہ والوں نے بڑی زندگی گزاری، اور ایسی زندگی گزاری کہ لوگوں کے لیے مثالیں قائم کر دی، اور اپنے فرامین سے، اپنے اعمال سے اور اپنے طریقوں سے وہ روشن، چونکہ آج 810 سال ہو گئے ہیں، آپ اندازہ کریں 8 دن گزر جائیں لوگ نام بھول جاتے ہیں، 810 سال، 8 صدیاں گزر گئی ہیں، لیکن آج خواجہ صاحب کا نام اور آپ کا فرمان اسی طرح جاری و ساری ہے۔ اللہ پاک ان کی قبر انور پر اپنی کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے، اور چھٹی شریف کی تمام برکتیں آپ کو، مجھے اور پوری دنیا میں رہنے والے اہل چشت، اہل بہشت کو نصیب فرمائے۔ یہ RYQ TV کے لیے بہت بڑا اعزاز ہے ماشاءاللہ کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی سلطان الہند کا عرس انتہائی عقیدت و احترام کے ساتھ منایا جاتا ہے۔ چراغ چشت شہ اولیاء غریب نواز، چراغ چشت شہ اولیاء غریب نواز، میرے حضور میرے پیشوا غریب نواز، میرے حضور میرے پیشوا غریب نواز، سجا ہے پاک پتن کلیر اور مہرولی، سجا ہے پاک پتن کلیر اور مہرولی،
کہاں کہاں ہوئے جلوہ نما غریب نواز، کہاں کہاں ہوئے جلوہ نما غریب نواز۔ آفتاب چشت اس پروگرام کے ساتھ ہم انشاءاللہ کل بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ آپ کی آمد کا بہت شکریہ مفتی صاحب، ڈاکٹر صاحب آپ تشریف لائے، اور آخر میں منقبت پیش کریں گے محمد وسیم وسیع۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ عثمان کے لالاپ کا دربار ہے عالی، اجمیر کے والی، عثمان کے لالاپ کا دربار ہے عالی، اجمیر کے والی، عثمان کے لالاپ کا دربار ہے عالی، اجمیر کے والی، سائل تیرے دربار سے جاتا نہیں خالی، اجمیر کے والی، سائل تیرے دربار سے جاتا نہیں خالی، اجمیر کے والی، تم نائب رسول ہوئے ہند کے راجہ، اجمیر کے خواجہ، تم نائب رسول ہوئے ہند کے راجہ، اجمیر کے خواجہ، خوش بخت ہے وہ جس پہ نظر تم نے ڈالی، اجمیر کے والی، خوش بخت ہے وہ جس پہ نظر تم نے ڈالی، اجمیر کے والی، عثمان کے لالاپ کا دربار ہے عالی، اجمیر کے والی، تم ابن علی فاطمہ زہرا کے دلارے، حسنین کے پیارے، تم ابن علی فاطمہ زہرا کے دلارے، حسنین کے پیارے، ولیوں میں تم نے پائی ہے کیا شان نرالی، اجمیر کے والی، ولیوں میں تم نے پائی ہے کیا شان نرالی، اجمیر کے والی، دے دے مجھے کچھ والی بغداد کا صدقہ، اجداد کا صدقہ، دے دے مجھے کچھ والی بغداد کا صدقہ، اجداد کا صدقہ، بھر دیجئے بھر دیجئے یہ دامن امید ہے خالی، اجمیر کے والی، بھر دیجئے یہ دامن امید ہے خالی، اجمیر کے والی، درشن کو ترستی ہوں مورے بھاگ جگاؤ، اجمیر بلاؤ، درشن کو ترستی ہوں مورے بھاگ جگاؤ، اجمیر بلاؤ، چوموں میں تیرے روضہ انوار کی جالی، اجمیر کے والی، چوموں میں تیرے روضہ انوار کی جالی، اجمیر کے والی، اے خواجہ عالی، اجمیر کے والی، اے خواجہ عالی، اجمیر کے والی، اے خواجہ عالی، اجمیر کے والی، عثمان کے لالاپ کا، عثمان کے لالاپ کا دربار ہے